الحمد للہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ اب تمام سامعین کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 مرتبہ کے سیشنز جو ہم نے لائیو کیے اور اس پر لوگوں کی بھرپور جو ہے وہ توجہ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو رسپانس ہمیں موصول ہوا، تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم اب آگے اپنا سلسلہ بڑھا رہے ہیں اور ہمارے پاس جو سوالات کی تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ موقع پر جو ہمارا لاسٹ سیشن ہوا ہے اس میں جو ہے وہ کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے لوگوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا اور ہم نے خود بھی اس چیز کا جو ہے وہ اس کو دیکھا جب اپنے سیشن کو بعد میں، تو پتہ یہ چلا کہ کچھ سوالات میں کہیں آڈیوز کا پرابلم آیا تھا کہ جس کی وجہ سے سامعین کو صحیح بات نہیں پہنچ سکی ہوگی۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ پہلے ان چند سوالات کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے، مطلب کوشش کریں گے کہ سفیان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جلدی اس پر جو ہے توجہ دلائیے گا۔ اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آگے جو مزید نئے سوالات ہیں ان کی طرف بڑھیں، اور لوگوں سے سامعین سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ ہمیں آڈیوز کی صورت میں موصول ہو رہے ہیں۔ آڈیوز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پریشانی، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں اس کو ریٹن ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، تو لکھنے پڑتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ہمیں پڑھ کر جو ہے وہ سوال پیش کرنا پڑتا ہے آگے۔ تو گزارش میں یہ کروں گا کہ لوگ اپنے سوالات تحریری صورت میں بھیجیں تاکہ حرف بہ حرف ہم آپ کے سوالات کو آگے پہنچا سکیں۔ سفیان صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ اپنی مصروفیات میں سے ایک مرتبہ پھر انہوں نے وقت نکالا اور آپ تمام لوگوں کے سوالات کو ایک جگہ یکجا کر کے ہم ان سے پوچھنے کی اور قرآن و سنت سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو گزشتہ جو سوالات رہ گئے تھے اس کو ایک دفعہ ہم پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں جلدی اور پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شبیر شیخ صاحب کا سوال تھا انڈیا سے کہ محترم میں انڈیا سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ سخت بارش کے وقت مقیم کی جماعت کے ساتھ مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی یہ سوال جی بالکل جمع سوری کا اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ درست ہے، جمع سوری کر سکتے ہیں۔ سخت بارش ہو، صحیح بخاری میں کہ بغیر بارش اور بغیر خوف کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جمع سوری کی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مغرب کے وقت میں ہی عشاء پڑھ دی جائے یا عشاء کے وقت میں جا کے مغرب پڑھی جائے، مقیم کی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جمع سوری کا جو طریقہ کار ہوگا وہ یہی ہوگا کہ مغرب کو وہ اپنے آخری وقتوں میں لے جائیں اور عشاء کو اپنے ابتدائی وقت میں لے جائیں۔ تو جب مغرب اپنے آخری وقت میں ادا ہو جائے گی اور عشاء اپنے بالکل اول وقت میں ادا ہو جائے گی تو اس طرح سے جمع سوری ہو جائے گی۔ اور صحیح بخاری میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء جمع کی تو 7 رکعتیں پڑھیں، 3 رکعت مغرب کی پڑھیں اور 4 رکعت عشاء کی پڑھیں۔ اور جب ظہر اور عصر کو آپ جمع کریں گے مقیم کی حالت کی بات ہو رہی ہے تو وہ 4 رکعت پھر ظہر کی پڑھیں گے اور 4 رکعت عصر کی پڑھیں گے۔ تو اس کا جمع سوری اگر وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ با جماعت جمع سوری بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جماعت کا جماعت کا ذکر انہوں نے کیا، تو جمع سوری جو ہے وہ با جماعت بھی ہو سکتی ہے اگر کہیں 3 مسلم موجود ہیں یا 2 بھی ہیں اور کوئی آپ کی مجبوری ہے، بس اس کو عادت نہ بنائیں، یہ چیز جو ہے وہ عادت میں شامل نہ کریں، لیکن مجبوری میں کسی موقع پر یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال تھا نکاح کے بعد رخصتی کے وقت لڑکی کے اوپر قرآن رکھنا یا قرآن کے نیچے سے اسے گزارنا، کیا یہ عمل قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ بالکل نہیں، یہ عمل بالکل قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اور یہ ایک روایت ہے ہمارے ہندو پاک میں تو وہاں سے چلتی آ رہی ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے موجود نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکی کو یہ بتایا جائے کہ یہ قرآن مجید پہ اس نے عمل کر کے اپنی آگے والی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، بجائے اس کے کہ قرآن کے سائے کے نیچے رخصت سے بہتر یہی ہے کہ اسے آپ اللہ کے سائے میں دیں اور اس کے بعد اس کو یہ تلقین کریں کہ وہ اس قرآن کو اپنی زندگی میں شامل حال کر کے اپنی زندگی اچھی بنائے۔ ٹھیک ہے۔ عبدالوہاب صاحب قطر سے، محترم جناب سفیان قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ اگر میں کسی کمپنی کی جانب سے ماہانہ اسکیم کے تحت سونا خریدوں جس میں میں ہر ماہ 200 ریال یا روپے ادا کرتا ہوں، تو اس کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ دن کی قیمت پر سونے کو لاک کر دیں گے، یعنی
چاہے میں 1 سال بعد سونا حاصل کروں مجھے وہ موجودہ قیمت پر ہی ملے گا کیونکہ میں نے اس کی اسکیم خرید رہا ہوں. میری گزارش ہے کہ آپ مجھے رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس طرح کی اسکیم میں سونا خریدنا اسلام کے لحاظ سے جائز ہے یا نہیں. دیکھیں پچھلے بار ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی لیکن وہ بدقسمتی سے صحیح ریکارڈ نہیں ہو پائی. اس پہ دیکھیں بات یہی ہے کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة اور والتمر بالتمر اور والشعير بالشعير، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ادھار پہ جاتی ہیں تو وہ اس میں پھر ربا شامل ہو جاتا ہے، سود شامل ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی قیمتیں جو ہیں وہ روز مرہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتی ہیں. تو سونا جو ہے وہ ادھار پر خریدنا یا ادھار پر بیچنا منع ہے. اگر وہ ادھار پہ جاتا ہے، ہاتھ کے ہاتھ ہوتا ہے، نقد پہ کام ہوتا ہے تب تو صحیح ہے، لیکن وہ اگر اس پہ جاتا ہے تو وہ ربا آ جاتا ہے، اس میں سود آ جاتا ہے. لیکن میرے خیال سے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس علت کو ختم کر دیا ادھار کے قیمت والی. لیکن بات یہ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کمپنی کیوں کر رہی ہے ایسا. اس پہ مجھے کوئی جو نا وہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی فلاز ہیں اس میں. کیونکہ اگر آج کی قیمت پہ 4 لاکھ کا سونا ہے اور انہوں نے بک کر دیا، ٹھیک ہے، ان کا تو فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھائی میں آج 4 لاکھ میں 2 تولہ سونا 8 لاکھ کا لے رہا ہوں اور مہینے کے میں فنا قیمت ادا کر رہا ہوں. سال میں میرے پاس 2 تولہ سونا ہوگا جس کی قیمت ممکنہ طور پہ آج نظر یہی آتی ہے کہ وہ بڑھ جائے گی مطلب 10-11 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. کمپنی کو کیا فائدہ ہے؟ کمپنی کو فائدہ نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے. اچھا یہی چیز جو ہے وہ ربا سود میں ہوتی ہے کہ کسی ایک کا نقصان جو ہے نا وہ خاص کر کے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے جوا میں ہوتا ہے، ایک آدمی نے سارا جوا جیتا اور باقی سارے بیٹھے رہ گئے. صحیح. تو اس میں یہی ہے کہ جب اگر میں نے آپ سے سونا ادھار لیا، آپ نے مجھے سونا ادھار دیا، تو 2 میں سے ایک کام ہوگا. اچھا کبھی قیمت گر جاتی ہے، کبھی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر ایسا ہوا کہ قیمت بڑھ گئی تو میرا تو فائدہ ہے بالکل. اور اگر ایسا ہوا قیمت گر گئی تو آپ کا میرا نقصان ہے. تو اگر قیمت گر جاتی ہے ان کیس تو کون صاحب ہیں یہ؟ عبد الوہاب صاحب، ان کا نقصان ہے. قیمت بڑھ جاتی ہے تو کمپنی کا نقصان ہے. تو ایسا کوئی کام کہ جس میں پہلے سے ہی اندیشہ موجود ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طرف یا ادھر جا کے بات رہی تو وہ مجھے تو لگ رہا ہے یہ کوئی فراڈ قسم کی مجھے اسکیم نظر آ رہی ہے. تو اس سے احتیاط ہی کریں، داما یوریبک الا ما لا یوریبک پہ عمل کریں کہ شک کو چھوڑ دیں اور جو غیر شک شدہ چیزیں اس کی طرف جائیں. ٹھیک ہے. فہیم لودھی صاحب کا سوال ہے کراچی سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق، عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق، عثمان رضی اللہ عنہ کو غنی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کیوں نہیں کہتے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا ہی کیوں کہیں؟ علی حیدر کہتے ہیں انہیں، فاتح خیبر کہتے ہیں انہیں، داماد رسول کہتے ہیں انہیں، اور اللہ رسول سے محبت کرنے والا کہتے ہیں انہیں. ابو تراب جو کنیت نبی صاحب نے انہیں دی وہ کہتے ہیں انہیں. تو یہاں پر بھی اصل میں وہ حدیث کے ہی الفاظ کو کوٹ کر رہے ہیں نا، اس میں مولا کا ذکر ہے تو اس لیے تو یہ مولا جو ہے وہ کسی صحابی نے کیوں نہیں کہا؟ 2 وجہیں دیکھیں. اس کی شاید گفتگو ہم نے کی تھی لیکن وہی بات ہے. 2 وجہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو علی رضی اللہ عنہ کو مولا اس وجہ سے کہتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہے، اور اس پہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو کہتے ہیں حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، جو کہ سراسر شرک ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے مشکل کشائی کرنے والا اور حاجت روائی کرنے والا. فنعم المولا و نعم النصیر، جو قرآن مجید کے الفاظ بھی ہیں. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو ایک طبقہ اس کو مولا علی جو ورڈ یوز کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے. دوسرا طبقہ جو ہے وہ مولا علی کہنا شروع کیا ہے، انہوں نے کیا کہیں گے اس کو، یہ میں نہیں کہتا ہارش ورڈ ہو جائیں گے کہ جو نا وہ دشمنان ہیں صحابہ میں، لیکن اس چیز کو کہ جو نا علی رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے نا وہ بلند کیا. اچھا ایک اور طبقہ، سوری بیچ میں ایک طبقہ اور رہ گیا، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اسی کے ذریعے ان کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے. صحیح ہے. بات یہ کہ جب اتنی کنٹروورسی ہے اس ایک جملے کے ایک ورڈ کے ساتھ، تو جو ایسے لوگ کہ جو اس چیزوں جو نہ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے خیال سے ان کا سوال جو ہے جن کا سائر کا، وہ ان کو مشکل کشا نہیں مانتے ہوں گے، میرا یہ گمان. وہ یہ بھی نہیں مانتے ہوں گے کہ وہ خلیفہ بلا فصل تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ نہیں ہے. تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو انہی 2 چیزوں کی وجہ سے اکثریت ان کو مولا علی کہتی ہے. انہی 2 چیز کہ یا تو کہتے ہیں بھائی وہ مولا علی اس لیے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مطلب ہے کہ یہ خلیفہ ہیں اور میرے بعد یہ جانشین ہے. ایک تو وہ یہ بھی نہیں مانتے کہنے والے
جو مولا علی کہہ رہے ہیں وہ مشکل کشا بھی نہیں مانتے, تو کیوں کہنا ہے پھر؟ تو پھر اس کی آپ کوئی وضاحت تو دیں گے نا کہ جب یہ بات ہے تو لوگ اس کو کس طرح سے لیں گے؟ جی میں بتا رہا ہوں نا, یہ میں نے اس لیے یہ دو چیزیں کلیئر کی کہ ہم اس سے اوائڈ کیوں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب اس کا عنصر اس طرف چلے جاتا ہے تو ہمیں اس سے پھر بچنا ہوتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ محتاج تھوڑی ہے کہ وہ مولا کہیں گے تو ہی ان کی شان بڑھے گی بھائی. علی رضی اللہ عنہ کے لیے کافی ہے کہ وہ داماد رسول ہیں, اہل بیت میں سے ہیں اور فاتح خیبر ہیں, علی حیدر ہیں, تو ان کے لیے وہ محتاج تھوڑی اس چیز کی کہ ان کی یہ لگائیں گے تو ہی ان کا ان کی شان بڑھے گی. تو جو ہم نہیں کہتے اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی اپنے آپ کو نہیں کہلوایا ہے. اچھا, جن صحابہ نے ان حدیثوں کو روایت کیا ہے انہوں نے کبھی ان کو مولا علی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. ان کی اولاد حسن حسین سے تو بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا نا اس حدیث کو, رضی اللہ عنہما. انہوں نے کبھی ان کو مولا علی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. امیر المومنین کا ہے, والد صاحب کا ہے, جو مسلمین تھے سب کچھ کا ہے, خلیفۃ المسلمین کا ہے, ان میں سے کسی نے مولا علی نہیں کہا. یہ شوشہ تو یہاں پہ طارق جمیل صاحب نے شروع کیا ہے, جو سمپل سی بات ہے. جی انہوں نے یہ شروع کیا تھا یہ شوشہ, اس کے بعد سے یہ کچھ اور یوٹیوبرز وغیرہ, ہاں پھر اس کے بعد باقیوں نے اس چیز کو پکڑ کے, ورنہ تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک مخصوص طبقہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کرتا تھا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو کس لحاظ سے کس اس سینس میں سمجھا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن اس سینس کو محدثین نے بھی نہیں کہا. آپ دیکھیں نا محدثین میں نے بھی کسی نے مولا علی ان کو شمار نہیں کیا, ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں کہا, صحابہ اکرام میں سے کسی نے نہیں کہا, ان کی اولاد میں سے کسی نے نہیں کہا, اہل بیت میں سے کسی نے نہیں کہا. تو پھر اس لیے ہم بھی کہنا جو ہے وہ کیونکہ اچھا پھر میں آپ کو شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ پھر زید رضی اللہ عنہ, زید بن حارثہ کا کیا قصور ہے رضی اللہ عنہ کا؟ ان کو بھی تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ بولا انت مولانا, باقاعدہ ہے تم تو ہمارے مولا ہو. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. صحیح, تو ان کا کیا قصور ہے پھر؟ انہیں بھی مولا کہنے. نہیں آپ اس کو تھوڑا سا یہ بتا دینا کہ اس حدیث کو پھر کس معنوں میں لیں یا کس طرح اس پر جو ہے وہ لوگ اس کو بیان کریں. بس لقب کے حساب سے نہیں ہے, یہ لقب کے حساب سے ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرتے تھے, لقب کے حساب سے نہیں ہے. باقی ورنہ جو ہے وہ حدیث ہے. مولا لفظ کے معنی کچھ ایسے ہیں, ہاں وہ دوست کے ہو سکتے ہیں, مددگار کے بھی ہو سکتے ہیں, دوست کے ہو سکتے ہیں. دوست کے معنوں میں آپ لیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اب ہم چلتے ہیں کچھ نئے سوالات کی جانب جو ہمیں موصول ہوئے ہیں. سوال ہے, السلام علیکم محترم سفیان صاحب, میرا سوال تھوڑا روایتی انداز سے ہٹ کر ہے اور مجھے امید ہے آپ ہی ہیں جو اس کا جواب ضرور دیں گے. رمیسہ خان ہیں یہ, دوحہ سے سوال کرتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے, مگر شیطان یعنی ابلیس کو اللہ نے معاف کیوں نہیں کیا جبکہ وہ بہت عبادت گزار تھا؟ تو ایک غلطی تو معاف کی جا سکتی تھی. برائے مہربانی میرا سوال اگنور مت کیجیے گا, میرے کچھ اشکالات ہیں وہ دور کرنے ضروری ہیں. ریکویسٹ کی ہے کافی, تو جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے معاف کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ ابلیس سے معافی مانگی کب تھی؟ ٹھیک, کیا ابلیس سے معافی مانگی تھی؟ اگر ابلیس سے معافی مانگی ہوتی تو ضرور اللہ رب العالمین معاف کرتا. اچھا ایک چیز اس میں اور میں بتاؤں آپ کو, یہ بڑا غلط مشہور ہے کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا ابلیس. اچھا اچھا, یہ مشہور بات ہے. ہاں یار فہم معروف ہے کہ وہ جو نا عبادت گزار تھا, ورنہ تو قرآن مجید میں تو خیر کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی, حدیث میں بھی مجھے تو نہیں ملتی کہ وہ کوئی بہت عبادت گزار اور بڑا مقرب بندہ تھا. کیونکہ اگر وہ عبادت گزار, اور دیکھیں ہم کہتے ہیں نا عبادت کسی کی فائدہ دے ہی نہیں رہی تو پھر وہ عبادت گزاری نہیں ہے. اس کا اگر وہ واقعتاً حقیقی عبادت گزار اور متقی ہوتا, مقرب ہوتا, تو وہ یہ حرکت کرتا ہی نہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا مقام دیا ہوا تھا کہ جس جگہ پر وہ تھا تو کچھ نہ کچھ تو یقیناً اس کا ایک مرتبہ تھا نا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے نا کہ وہ اس وہاں کی صورتحال کیا تھی, عرش پہ کون اس وقت ہوتا تھا کون نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے تو عرش پانی پہ تھا. تو مطلب وہ معاملات ہے کہ جس تک انسانی نالج یا ذہن نہ سائنس آپ کی کوئی بھی نہیں پہنچ پایا. تو بات یہ ہے جو میں کہہ رہا, ابلیس سے معافی مانگی کب ہے؟ ابلیس سے اگر معافی مانگی ہوتی تو ضرور اللہ رب العالمین معاف کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, اے ابلیس ما منعک اللہ تسجد, ابلیس تجھے کس چیز روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے میں نادم ہوں. یہ کہتا تو میرے خیال سے کہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اس سے کیا خلقتنی انا خیر منہ. ٹھیک, وہاں پہ ایک تکبر تھا, وہاں پہ ایک غرور تھا, ایک اکڑ تھی, اور اس پہ پھر ہیلے بہانے تھے, قیاس تھا, پورا ایک سرکشی والا انداز تھا, ضد ڈرمی تھی. تو ایسے لوگوں کو تو چاہے وہ ابلیس ہو چاہے وہ انسانوں میں ہو, اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا. اس نے کہا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. مسئلہ سارا یہاں سے شروع ہوا. خلقتنی من نار, مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ جو ہے وہ مٹی کو سجدہ کرے؟ صحیح بات.
اللہ رب العالمین نے جو فرمان دے دیا تھا تو اس کے بعد کسی قسم کی حجت اور بہانہ بنتا نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدے کیا ہے. توبہ کے متعلق اگر بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا, یہ ایتھیس قسم کے سوالات ہیں نا. ایتھیس میں کہا تو کوئی دوست بن گئے ان کے, تو وہ پوچھ رہے ہیں ان سے. قرآن مجید کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب, سورہ نساء کی آیت ہے کہ توبہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قبول کرے گا کہ جو غلطی سے, نادانی سے, انجانے میں, جہالت کی بنیاد پر کوئی گناہ کر جاتے ہیں اور پھر فوراً ہی اس بات کا انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. ثم یتوبون من قریب, اور پھر وہ توبہ کی طرف لوٹتے ہیں. وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں, اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا, ہم بڑے گناہگار ہیں. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور ان کے لیے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنے اسراف کر دیا ہے, مطلب زیادتی کر دی اپنی نفسوں پر, جانوں پر, بے تحاشا گناہ ہی گناہ ہیں, ان کے لیے بھی فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, تمہیں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, وہ تو بخشنے والا. تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں, تو ہم اسی لیے کہتے ہیں, ان آیات کی بنیاد پہ کہتے ہیں مانگو تو صحیح, توبہ تو کرو. قرآن نے کیا کہا پھر سورہ نساء میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ, کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں, ساری زندگی برے اعمال میں گزارتے ہیں. پھر نہیں, ابھی ہے بات, گناہ مطلب گناہ میں نے بھی کیے ہوں گے, آپ نے بھی کیے, لیکن وہ ساری زندگی گناہ کرتے ہیں اور کوئی رجوع نہیں ہے, یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, پھر کہتے ہیں انی تبت الان, اب میں توبہ کر رہا ہوں. آپ دیکھیں نا فرعون جب غرق ہونے لگا تھا, فرعون آخری وقت موت جب اسے بالکل نظر آئی کہ بھائی موسیٰ نے تو سمندر پار کر لیا ہے, موسیٰ بنی اسرائیل میں یہاں مرنے والا ہوں, اس وقت اس نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے, جی میں جو ہے وہ اپنے موسیٰ اور اس کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول نہیں کی بھائی. تو ابلیس نے تو اب البات تو اس نے توبہ کی ہی نہیں, توبہ نہیں کی, صحیح ہے. دوسری بات اس پہ ایلیمنٹ ضد اور ہٹ ڈرمی کا تھا, سرکشی تھی. اچھا پھر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پہ بھی دیکھیں نا, اس سے کیا کہا, اے اللہ مجھے مہلت دے دے. جی جی جی, تو اللہ نے کیا کہا انک من المنذرین, تجھے مہلت دی جاتی, الی یوم یبعث ربی انذرنی الی یوم یبعثون. اس نے مانگی وہاں پہ بھی, ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اللہ اسی وقت اس کو عذاب میں ڈال دیتا, ختم ہو گئی تھی بات. ربی انذرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے جو ہے وہ اٹھائے جانے والے دن مہلت دے دے. اچھا وہ مہلت کس لیے ہے, یہ بھی نہیں کہ میں مانگوں گا تجھ سے, توبہ کروں گا, بڑی میرے جو ہے نا وہ گڑ گڑاؤں گا. دو, اچھا یہاں پہ بھی دو ہیں, اللہ نے اس کو اس کی بات مان کے اس کو دے دی, مہلت دے دی. اچھا اس کی مہلت دینے کی وجہ کیا تھی, تیرے میں بندوں کو بھٹکاؤں گا, میں تیرے بندوں کو ان کو بھی, ہاں مطلب میں سرکشی اس حد تک میری سرکشی اب آ گئی ہے کہ جو تم کو, جن کے لیے تو نے مجھے آگ میں ڈالا ہے نا, تو اب میں ان کو بھی بھٹکاؤں گا. صحیح. دوسرا, اچھا اسی کا ابھی توبہ سے آپ دوسرا دیکھیں اسی واقعے کے ساتھ. آدم علیہ السلام جنت میں, صحیح, اللہ نے فرمایا کہ فلاں درخت سے آپ نے نہیں کھانا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا انہوں نے ہٹ ڈرمی کی یا معافی مانگی, فوراً ڈر گئے نا, ساری زندگی اس کے بعد. مطلب قیامت کے دن بھی صحیح بخاری میں ہے کہ جب لوگ ان کے پاس جائیں گے, اے آدم ہم ہمارے باپ ہیں, ہماری جا کے آپ اللہ کے پاس جا کے وہ کر دیں, شفاعت کر دیں, سفارش کر دیں, تو وہ ان کو تب بھی مجھے وہ غلطی ہی تھی, میری اس سے کی غلطی ہو گئی تھی. غلطی تو مانے نا انسان اپنی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلطی تو مانو, صحیح, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہو, غفور الرحیم ہے. تو وہاں پہ دونوں آپ کے پاس قصے ہیں. انہوں نے آدم علیہ السلام نے اس کے بعد باقاعدہ دعائیں مانگی, اللہ نے ان کو کلمات بھی سکھائے پھر کہ کیسے دعا مانگنی ہے, کس طرح توبہ کرنی ہے, اور پھر اس کی پاداش انہوں نے بھگتی بھی. وہ جنت سے نکالے گئے, جنت سے اتارے گئے بٹ صحیح نہیں, اتارے گئے جنت سے, باہر آئے وہ, اور وہ پھر بھی اپنی اس غلطی کی بنیاد پر وہ ساری زندگی شرمندہ نادم رہے, اور قیامت میں بھی شرمندہ ہوں گے. تو ایک یہ ایلیمنٹ ہے, ایک ہی چیز, مطلب دو آپ کو شخصیت مل گئی نا. ابلیس تو آپ کو یاد رہ گیا, لیکن ابلیس کی ہٹ ڈرمی یاد نہیں ہے. ابلیس ہٹ ڈرم تھا, آدم جو ہے وہ نادم تھے. بالکل صحیح بات ہو گئی. انہی بہن کا دوسرا سوال, لائف کوسچنز. اچھا انہی بہن کا, صحیح, جی جی, اصل میں دوحہ قطر سے سوال کر رہی ہیں, تو ان کے دو سوالات تھے, تو وہ ہم لے لیتے ہیں, اور وہ ریکویسٹ بھی کر رہی ہیں بہت. جی جی, بہت زیادہ ریکویسٹ ہے. دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ انسان کو بنانے کا مقصد جب صرف عبادت ہی ہے, تو فرشتے اس کام کے لیے پہلے سے ہی اللہ کی مخلوق میں موجود تھے, تو ہم کیوں, یعنی کہ انسان کیوں؟
سوال تو سوال valid بہت ہے. ان کا ویلڈ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں خیال سے اسی آیت کو کوٹ کرنا چاہ رہی ہیں یہ جی بالکل کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. تو جب عبادت کے لیے ایک مخلوق تھی تو دوسری مخلوق کیوں پیرائی گئی؟ یہی سوال لب الباب ہے نا. بالکل یہی سوال. اس میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے. صحیح. فرشتے بنائے اس لیے گئے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور چیز کی طرف رغبت کر سکیں. صحیح. نہ ان کو کوئی بہکانے والا ہے، نہ کوئی بھٹکانے والا ہے، اور نہ ان کے پاس ایسا کوئی آپشن ہے کہ بھائی وہ نہیں کریں تسبیح. صحیح. انسان ایک ایسی مخلوق اللہ نے بنائی کہ ایک ایسی مخلوق بنائی جائے کہ جس کو پورا کلی اختیار دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے. مقصد اللہ نے اپنا بتا دیا، میں نے اللہ کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے بالکل. لیکن انسان کی اس کے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کے پاس ول ہے، وش ہے ایک، جیسے کہیں گے کہ وہ اپنی ول کے مطابق وہ کیا کرے گا. قرآن مجید نے اس کو بتا دیا اما فہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستے بتا دیے، سمجھا دیے. اما شاکرا و اما کفورا، یہ اختیار اب تیرا ہے کہ تو شکر گزار بنتا ہے، شکر گزار یعنی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، یا اما کفورا یا تو ناشکرا بنتا ہے. یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں وہ نفس جو اللہ نے انسان کی جو مخلوق، ایک فرشتے اور انسان کی تخلیق میں فرق ہے. فرشتوں کی تخلیق میں نفس نہیں ہے کہ جو نفس امارہ ہو، نفس جو حکم دیتا ہو، ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کہتا کہ نفس تو دیتا ہے، یہ جو نفس ہے نا اندر، یہ دیتا ہی انسان کو برائی کا حکم ہے. اسے اچھا لگتا ہے گانے سننا، اسے اچھا لگتا ہے فلمیں دیکھنا، اسے اچھا لگتی ہے فحش چیزیں. لیکن اب یہی یہاں پہ انسان کی آزمائش اور اس کا جو ہے وہ امتحان شروع ہے. چاہے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختیار دیا ہوا ہے. مجھ سے ابھی اسی طریقے کا ایک سوال اور بھی ہوا تھا، چلیں ایڈ کر لیتے ہیں اس پہ، کہ اللہ تعالیٰ بچا کیوں نہیں دیتا یہ فلسطینیوں کو؟ صحیح. حملہ ہو رہا ہے تو اللہ آئے اپنے قدرت دکھائے بچا لے. کسی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں ظالم کو نہیں روک دیتا؟ ابھی بچہ ایک گٹر میں گر گیا، بڑا مشہور ہو گیا. ابھی کسی پہ میری بحث ہو رہی تھی، تو پتہ بحث کی ایک بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ اللہ روک دیتا، آپ کا اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اللہ کا قانون ہے، دیکھیں اللہ اپنے قانون، اللہ کا کسی چیز کو روک سکتا ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، اپنا ہی قانون ہے اس کا، جو اپنی ہے اس کے الفاظ. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ خود تبدیل نہ ہو. کیوں آئے اللہ فلسطینیوں کو بچانے جب پوری امت مسلمہ سوتی بیٹھ رہی ہے، سوتی پڑی ہے نا. جب تو 56 ممالک آپ کے ہیں جو اسلامی اسٹیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب کچھ نہیں کر رہے تو اللہ آ کے کیوں بجائے؟ یا تو آپ نکل جائیں، حملہ کریں اور پھر دعا کریں، پھر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے مدد بھی آئے گی، اللہ بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے. کچھ کرنا پڑے گا. بدر میں آئے نا، جب کم تعداد تھی 313 سامنے اور 1000 وہ نکلے تھے نا، تو پھر آئی نا مدد. آپ کہہ رہے نہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے روک رہے ساری جنگ، ایسا تھوڑی ہوگا. گٹر کے ڈھکنے اگر جو ہے وہ نہیں لگائے ہوئے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ انسانوں کا قصور ہے، حکام کا قصور ہے. اللہ کیا گٹر کے ڈھکن لگانے کے اپنے فرشتے بھیجے گا؟ صحیح بات، انسانوں کا کام ہے یہ. مطلب وہ گٹیاں بھی ہائی لائٹ کرنی ہے نا، ان کی بھی پاداش ہوگی. بالکل. کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ صدا، جیسے قوم عاد کو جب سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی، پورا ایک عذاب آیا، ختم معاملہ، ہاتھ کے ہاتھ میں نمٹا دیا. قوم صالح، قوم سمود، ہاتھ کے ہاتھ آیا عذاب، قوم نوح سیلاب آیا، نمٹا دیا. لیکن کچھ معاملات اللہ نے رکھے ہیں آخرت کے لیے بھی، کہ کچھ لوگوں کو یہاں پہ ڈھیل ملے گی، جگانے کی کوشش کی جائے گی، جاگو. اللہ ہی اگر آ جائے گا تو پھر بچے گا کیا بھائی؟ صحیح بات. پھر تو ایمان اور پھر کفر کی کوئی بات ہی ختم ہو جائے گی. تو اس میں یہی چیز ہے کہ انسان کا معاملہ بالکل فرشتوں سے علیحدہ معاملہ ہے. انسان کو بتایا گیا ہے، انسان کو چھوڑا گیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے. لوگ گناہ کر رہے ہیں، لوگ ظلم کرتے ہیں، کتنی سرکشی کرتے ہیں، آپ کے سامنے قتل و غارت بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اللہ نہیں روکتا، نہیں روکے گا. اللہ کا اصول نہیں ہے یہ. اللہ نے قانون بنایا ہے نا، یہاں پہ آپ کے عدل و انصاف کے قانون ہے، نہیں عمل ہو رہا نا کہ آپ کی قصور ہے. اللہ نے اپنا انصاف کرنا ہے، اس کے لیے ایک الگ دن مقرر ہے. صحیح بات ہے. وہ یوم الدین ہے، وہاں پہ ہوگا، سب کا سزا ہو جاتا. لیکن آپ چاہ رہے یہاں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرے، تو ابھی نہیں کرے گا. اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کل کو عذاب لا کے ختم بھی کر سکتا ہے، وہ ہم اس کو نہیں روک سکتے. لیکن طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا یہ ہے.
تو وہ اس حساب سے چلے گا. تو انسانوں کا بھی جو معاملہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, پیدا اس لیے کیا ہے, آپ اس پہ دیکھنا ہے نا کہ کون اس مقصد کو پورا کر رہا ہے اور کون اس مقصد کو نہیں پورا کر رہا ہے. جنت اور جہنم کے فیصلے بھی تو اسی چیز پر پھر اللہ تعالیٰ نے کرنے نا. بالکل صحیح صحیح, ٹھیک ہے. آن لائن دیکھ لیجیے گا, کیونکہ آن لائن والے پھر جو نا وہ کرتے ہیں کہ ہم جو نا لائیو آتے ہیں, آپ ان کے سوالات دیتے نہیں ہیں. آن لائن سوالات جو ہیں ہم وہ لے لیتے ہیں. سعودی عرب جدہ سے شعیب میمن صاحب کا سوال ہے, یہ جو آپ ویڈیو بنا کر سیشن کر رہے ہیں, کیا یہ ہاف ویڈیو بنا کر نشر کرنا مناسب ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر تو لوگ اگر گردن کے علاوہ تصویر بناتے ہیں پھریں گے تو آپ جواز پیش کرتے ہیں کہ جائز ہے؟ سوال انہوں نے ادھورا لکھا ہوا ہے, لیکن مقصد ان کا یہی ہے کہ کہہ رہے ہیں اگر آپ مقصد یہ ہے کہ ہاف سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم بیٹھے کر رہے ہیں تو کیا کریں گے, یہ بھی ختم کر دیں. یہ غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے ایک جگہ لکھا بھی تھا کہ اپنی جو ہے وہ آپ صرف اپنی آڈیوز کا سیشن. اصل میں دیکھیں, آپ کو معلوم ہے ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس چیز کو چلانے کی آڈیوز میں بھی, تو وہ جو امپیکٹ اس کا آتا آپ نے دیکھا کتنا زبردست قسم کا آیا ہے. اچھا, جو شرعی حیثیت کو بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اور موقوفاً سنن کبریٰ بہقی میں صحیح سند کے ساتھ, اور مرفوعاً بھی یہ روایت موجود ہے. اسماعیلی نے میرے خیال سے اس کو روایت کیا ہے. ویسے صحیح اس کا مجھے حوالہ جو ہے وہ البانی صاحب کی صحیح جامع الصغیر میں ہے. یہ اذا قطع الرأس فلا سورہ, یہ الفاظ, سر جب کاٹ دیا جاتا ہے تو وہ تصویر نہیں رہتی. صحیح. تو ہم تو اس پہ عمل پیرا ہے کہ سر جب کاٹ دیا جاتا ہے فلا سورہ, تو وہ اس صورت میں نہیں آتی جو صورت اور تصویر کا حصہ ہوتا ہے. تو ہم اس پہ عمل کر کے ایک چھوٹی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس پہ جو ہے وہ ہمیں ساتھ دیں, ہمارا تعاون دیں, کیونکہ اصل میں آڈیوز پہ کام کرنا کیا ہے اور بڑی اس پہ بھی اپنا الحمدللہ امپیکٹ آیا ہے. لیکن اگر یہ کوئی اس سلسلے سے فائدہ ہو رہا ہے, کچھ لوگوں کو قرآن و حدیث سننے کو مل رہا ہے, تو اور وہ بالکل شرن کام ہو رہا ہے, اس پہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے, اللہ کا فضل ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث ہے ابن عباس کا قول, یہ موقوفاً اور مرفوع بھی ہے, قطع الرأس فلا سورہ, کہ جب سر کاٹ دیا جائے تو وہ صورت نہیں رہتی. تو ہم نے سر کاٹ دیا ہے. اور ایسا اگر کچھ ہوتا ہے بھی تو ہم اس سلسلے کو اس طرح سے اس کو ابتدا بھی نہیں کرتے کہ اگر اس میں کوئی غلطی. جی آج تک کیوں نہیں کیا ہم نے, آج تک ہم نے کیا ہی نہیں اس وجہ سے. اب ہم نے شروع کیا ہے تو اس کو دیکھیں آپ. دبئی سے ایک سوال ہے, جی اینجلینا خان ہے یہ, جی, کہتی ہیں السلام علیکم, آئی ہیو اے کوسچن فار سفیان قریشی صاحب. یس, انگلش کے اندر میں پڑھ دیتا ہوں. جی پڑھ دیں. آفٹر دا شہادت آف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, سم کنٹروورسیز ور کریٹڈ ان دا ہسٹری آف اسلام. واٹ آر یور ویوز اباؤٹ دیٹ؟ تھینک یو. اس پہ میری بہت بڑی ایک وہ موجود ہے, آپ کی پوری اس میں ایک میری پوری سیریز موجود ہے اس کے حوالے سے. میں جوابات کنٹروورسی دیکھیں ہوئی ہے, ایک بالکل ایک ایسا ثانیہ آتا ہے یہ شہادت عثمان کہ جو اسلام کی سب سے مظلومانہ شہادت جسے کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایک خلیفہ وقت کو اس کے اپنے ہی شہر, اپنے ہی گھر دارالخلافہ میں کود کے محصور کر کے قتل کر دیا گیا. اس سے بڑی مطلب ظلم نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑا مظلومانہ معاملہ تھا جو ان کے ساتھ. اس کے بعد کہ اگر وہ کنٹروورسی, میرے ویوز کیا دیکھنا چاہ رہی ہیں, پوچھنا چاہ رہی ہیں, تو ویوز یہی ہیں کہ یہ پوری کنٹروورسی, میں دو لفظوں میں اس کو انشاءاللہ ختم کروں گا, یہ پوری کنٹروورسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کی بنیاد پر آ کے ختم ہو جاتی ہے بفضل اللہ. الحمدللہ. صحیح. جو صحیح بخاری میں ہے, فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان ابنی سید ھذا, میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے. اللہ ان یسرھا, کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کے ذریعے دو بڑی مومنین کی جماعتوں میں صلح کرائے. پیشن گوئی آ گئی. صحیح ہے. پیشن گوئی اللہ کے رسول, اور وہ واقعہ ہوا آپ کے. اس کے بعد جو کنٹروورسی چلی بالکل عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد, علی رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی, معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شام میں رہے, ان کا مسئلہ چلتا رہا. اس میں پھر واقعہ جمل ہوا, واقعہ صفین ہوا, پھر ایک خارجین کے ساتھ جنگ ہوئی ان کی. تو لیکن اس سب کا اینڈ ریزلٹ بفضل اللہ الحمدللہ وہ اس بات پر ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے جب کوفہ میں اپنی عمارت سنبھالی تو وہ سیدھے اپنے پورے لشکر کو لے کے گئے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں. صحیح. اور جا کے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے کے بیعت کر لی.
عمارت ان کے سپرد کر دی کیونکہ وہ سردار آدمی تھے. اور یہ آسان نہیں ہوتا کہ جو نا وہ اپنی طاقت اور اپنی عمارت کسی دوسرے شخص کو سونپ دی جائے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے. تو یہ کام حسن رضی اللہ عنہ کر کے اس پوری کنٹروورسی کو اسی وقت ختم کر دیا. یہ آج کے لوگ چسکے لینے کے لیے جی اس پہ تو بہت جی ہم بھی یہاں بیٹھ جائیں یہاں بھی 2.5 گھنٹے بیٹھے رہیں گے آپ اور میں اور جو نا دبا کے ویوز لگاتے رہیں گے. اس میں ایک سوال اسی بات سے نکلتا ہے جو لوگوں میں ایک چیز عام ہے کہ وہ جو بیعت کی گئی تھی وہ مشروط تھی جس کی شرائط آج تک نہیں ملی. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں اور حوالے جی جو لوگ کرتے ہیں نا ان سے جب شرائط مانگی جاتی ہے نا تو بیچارے شرائط کے لیے وہ بگلے جھانکتے ہیں. بھائی شرائط کی صحیح کیا کہتے جھوٹی تاریخ سے پاک مستند روایات والی حدیث ہم لیں گے ٹھیک ہے تو وہ مستند روایت سے لا کے تو دیں اس سند سے کہ کون سی شرائط تھی کہ میں اپنے بار اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا. یہ شرط کا مسئلہ ہے نا سارا جی کہ وہ شرط ٹوٹ گئی تو وہ سنا بھی ٹوٹ گئی. تو یہ بات جو ہے وہ بعد والوں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. ابن عباس کی سمجھ میں نہیں آئی, ابن عمر کی سمجھ میں نہیں آئی. اگر ایسا ہی تھا اس شرائط اول بات تو یہ شرائط کسی دنیا کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے. مطلب سونے سے تول کے دیں گے ہم آج چلیں ایک بات کر دیتے ہیں سونے سے تول کے دیں گے اس کتاب کو جس میں یہ با سند متصل سند صحیح سند کے ساتھ ان شرائط کو لا کے پیش کر دے. کوئی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی شرائط ہے ہی نہیں, غیر مشروط جو ہے ہی نہیں, وہ بس مشہور ہے. کیونکہ اگر اس پہ یہ شرط تھی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ شرط لگائی تھی کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ جانشین نہیں بناؤں گا اور اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ جو اپنے والد کے خلاف فتویٰ دے سکتے ہیں جب بات کر سکتے ہیں کہ جو نا حج تمتع کے موقع پہ تو وہ یہاں پہ بھی بات کرتے ہیں نہیں. وہ تو یزید کی حمایت میں انہوں نے بیعت کی پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کی بیعت کرتا ہوں. حدیث سنائی اس وقت من ماتا ولیس فی انقی بیعۃ ماتا میتا جاہلیہ صحیح مسلم کی سب کو جمع کر کے یہ حدیث سنائی انہوں نے. تو ان پہ کسی خاندان کے کسی فرد نے کہا بھائی ابن عمر بات تو ختم ہوئی صلح جو تھی حسن کی رضی اللہ عنہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ سے وہ تو ختم ہو گئی ان کی جانشینی کی بات. یہ بعد والوں کو پتہ چل گئی ساری بات, ان میں سے کسی کو نہیں پتہ چلی. تو یہ جو ہے وہ ٹوٹل جھوٹ پر مبنی بات ہے اور جو اس کا ویو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ صلح کے بعد کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا کیونکہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. چند منٹ اور دیکھ لیتے ہیں. جی سوال کون سا حنزلہ عرین صاحب کا سوال ہے کہ آج کل حکومت ہم سے ٹیکسز لیتی ہے تو اگر کوئی بندہ یہ بولے کہ حکومت نے تو زکوٰۃ سے زیادہ ٹیکس لے لیا ہے تو کیا وہ بچ جائے گا زکوٰۃ کے زمرے سے؟ نہیں, کیوں بچ جائے گا, کیسے بچ جائے گا بھائی؟ کیا مطلب ان کا کہ ٹیکس دے دیا آپ زکوٰۃ دیں گے؟ یہی مطلب تو ان کا یہ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں, ٹیکس کا الگ معاملہ. دیکھیے آپ جو ٹیکسز ہیں وہ دنیاوی قوانین کے مطابق ہیں, صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کیا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق ہے, تو اسلامی قوانین کے مطابق آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور ٹیکسز جو ہے وہ ایک قانوناً آپ نے ادا کرنا ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی آپ کو ساری چیزیں پوری کہ وہ آپ کو اچھا اس کے بعد آپ کو فیسیلیٹ کرتے ہیں نا, وہ جو ٹیکسز لیے جاتے ہیں تمام پاکستان کے علاوہ سارے ملکوں میں تو وہ اس کے بدلے فیسیلیٹ کرتے ہیں. ہمارے سے صرف ٹیکسز دیے جاتے ہیں تو باہر باقی جو اس کو فیسیلیٹ کرنے کی عوض وہ ٹیکسز رکھتے ہیں اور ملک چلانے کے لیے شاید وہ یوز کیا جاتا ہے. تو اس کا معاملہ بالکل علیحدہ معاملہ ہے. سب سے اہم بات یہ کہ اسلامی حکومت ہی نہیں ہے نا کہیں. اگر اسلامی حکومت ہو تو وہ صرف زکوٰۃ ہی لے گی, میں سمجھتا ہوں. اگر جو صحیح ایک اللہ کے قانون کے مطابق کوئی اسلامی حکومت ہوگی تو وہ صرف زکوٰۃ پہ ہی چلے گی, زکوٰۃ ہی لے گی. کیونکہ اچھا زکوٰۃ جو ہے وہ سالانہ لی جاتی ہے, ٹیکسز تو میں خیال روز پے کیے جاتے ہیں جی, وہ تو خریدتے بیچتے ہر موقع پر جو ہے کوئی نہ کوئی وہ بالکل ایک قانونی دنیاوی قانون ہے اور وہ اسلامی قانون. آپ یہ دنیا اچھا آپ دنیا کے قانون پورا کرنے کے آپ تیار ہیں کیونکہ وہاں پہ ڈنڈے کا زور ہے اور اسلامی جبرن لیا جاتا ہے کیونکہ جبرن ہے نا, اور اسلامی قانون آپ نے کہا چلو یہاں پہ ہم جو بچ جاتے ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایک اور سوال ہے اینجلینا خان ہے, یہ دوبارہ انگلش کے اندر ایک کوشچن آیا ہے, دبئی سے ہیں. آئی ہیو ون مور کوشچن. بینگ اے مسلم ویمن آئی ایم ورکنگ ایز این اکاؤنٹنٹ, سو بینگ این اکاؤنٹنٹ دیئر از انٹرسٹ انوالوڈ ان مائی company and I have to take it in my company and I have to take it. Is there any solution? My field is finance. Should I quit the job? Also, can women work
یہ سوال بھی انہوں نے مطلب 2 سوالات کیے ہوئے ایک ہی اس میں کہ کیا عورتیں کام کر سکتی ہیں, اور جو دوسرا سود سے متعلق عورتیں کام کر سکتی ہیں, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سود سے متعلق آپ اپنی شرن ساری چیزیں حجاب کے ساتھ اور اپنے پورے باپردہ ہو کر آپ کام کریں, کوئی اس میں. عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جنگ میں مریضوں کو تیمارداری کرتی تھی, جو مریض یعنی کہ زخمیوں کو, اور ان کے ساتھ اور خواتین ہوتی تھیں وہ کام کر. حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی جو ہیں ام المومنین, وہ چکی پیستی تھیں, اس سے وہ اور بات ہے وہ کمائی کہا جاتی تھی, وہ تو صدقہ کر دیا کرتی تھی. تو اس طرح سے تو ملتا ہے کہ خواتین کام کر سکتی ہیں اپنے معاش کے لیے, کوئی اس پہ ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اور بھی خواتین کے نام ابھی ذہن میں نہیں, کہ جو کھجوریں فروخت کرتی تھی جی, باغ کی باغبانی کرتی تھیں, تو وہ مطلب ظاہری بات ہے ان سے زیادہ با حیا باپردہ خواتین کون ہو سکتی ہیں. تو وہ یقیناً کام کرتی تھیں, لیکن اپنی ساری چیزیں پوری کرتی ہوئی, اپنے گھر کے فرائض بھی, اپنے شوہر کے فرائض بھی, اور اپنی دینی جو فرائض ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے. اچھا, دوسری چیز وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی کمپنی میں انٹرسٹ ہے. دیکھیں 2 باتیں ہیں, آج آپ کی پاکستان کی بھی کوئی ایسی بڑی فیکٹریاں مل رہی ہیں کہ جو انٹرسٹ پہ نہیں چلتی ہو. تو آپ کی جو سیلری ہے, اگر آپ سیلری لے رہی ہیں اس پر جو کہ آپ کو کمپنی پے کر رہی ہے, تو اس میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے کام کے پیسے لے لیں, جا کے آپ وہاں پہ ورک کر رہی ہیں, آپ وہاں پہ محنت کر رہی ہیں, آپ اپنا وقت دے رہی ہیں, اس کے حساب سے آپ کو اس کی سیلری مل رہی ہے, آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, وہ ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی کہ مجھے کچھ اور کچھ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ اور اس بینیفٹس میں انٹرسٹ دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, اگر سیلری ہے, وہ سیلری پیڈ ہے, تو وہ سیلری اپنی اصل میں ان کی فیلڈ بھی فائنینس کی ہے نا, مطلب ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سارے معاملات لکھنے پڑتے ہوں گے کہ جو کمپنی کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ تو کرنے پڑیں گے انہیں, تو مجبوری کے اس میں مجبوری کے رہے نا. دیکھیں جو بھی وہ فیکٹری یا کمپنی جو بھی ہوگی, اس کا کام تو کچھ ہوگا نا. بالکل بھائی مثال کے ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے, اگر تو ٹیکسٹائل تو کپڑا تو بیچ رہی ہے نا وہ, تو آپ کو کپڑا تو حلال طور پہ بک رہا ہے نا. اب وہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ کتنا شپمنٹس جاتی ہیں, اور کہاں پہ پیپرز جمع کرا کے کس طریقے سے سود دیا جاتا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن وہ جو اپنی آپ جس چیز کی پیسے لے رہی ہے نا, وہ آپ اپنے وقت کے, اپنے کام کے, اپنی محنت کے لے رہی ہیں, تو آپ وہ دے سکتی ہیں. اور خواتین بالکل جاب کریں اگر وہ بادشاہ ہو کے کر سکتی ہیں. چند پرانے سوال رہ گئے تھے, ان کو بھی ہم پورا کر لیتے ہیں. کے پی کے سے حسن فراز صاحب کا سوال ہے, کے پی کے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میرا استاد محترم, اچھا یہ آپ کے شاگرد ہیں, سے سوال ہے کہ کیا عورتیں بھی فرض نماز کے لیے اقامت کہیں گی؟ کیوں نہیں کہیں گی بھائی, یہ حنفی والے سوال ہیں. کیوں نہیں کہیں گی, کیا وہ یہ والی بات ہو گئی, سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو یہ خواتین کی امامت سے متعلق, خواتین کی امامت کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اقامت کا پوچھ رہے ہیں نا, تو امامت کہہ رہے ہیں, اقامت کہہ رہے ہیں, اقامت کہہ رہے ہیں. اقامت نا, اقامت تو اسی صورت میں ہوگی نا کہ جب خواتین نماز پڑھ رہی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے نماز پڑھیں گے تو اقامت بھی کہیں گی. آپ تو اور اس کو جو نا وہ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ان کے سوال کا مقصد یہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ سوال کیوں کیا جاتا ہے, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت دو, اور سب کچھ قرآن حدیث سے پیش کرتے ہو نا, یہ بھی کرو. تو ہم ان کو ثبوت دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے نبی نہیں تھے کیا؟ بالکل تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کر کے نماز پڑھی, تو خواتین میں اقامت کر کے نماز پڑھیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس یہ خواتین اور مرد کی نماز میں فرق کرتے ہیں, تو ان کی نماز جو ارادہ کرتے ہیں, تو وہ کس کو دیکھ کے کاپی کر رہی ہے خواتین؟ ہمارے پاس تو ایک ہی شخصیت ہے جس کو ہم نے کاپی کرنا ہے, اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے رسول خواتین کی, آپ نے کیا خواتین کو الگ نماز پڑھ کے دکھائی ہے؟ چاہا خواتین کے معاملات الگ تھے, اسے کلیئر کر دیا گیا. ریشم پہن سکتی ہیں, سونا پہن سکتی ہیں, جو ان کے معاملات ہیں وہ چٹیاں باندھ سکتی ہیں, یہ سب چیزیں ان کی علیحدہ کر دی. مردوں کی اور خواتین کے جو معاملات سیم تھے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی. آپ کی یہ حکم عام ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی, یہ حکم عام ہے. آپ نے رفع دین کیا, خواتین بھی رفع دین کریں گی. آپ نے سینے پہ ہاتھ باندھا, خواتین بھی سینے پہ ہاتھ باندھیں گی. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, خواتین بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گی. آپ نے آمین کہا, خواتین بھی آمین کہیں گی. آپ نے رکوع کیا, خواتین بھی رکوع کریں گی. آپ نے رکوع سے سر اٹھایا, وہ بھی اٹھائیں گے. سجدہ, ساری چیزیں ویسی ہوں گی. یہ تو وہ سوال ہے تھوڑا سا جو نا منطقی کرنے کے لیے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین اور مرد سب کے نبی ہیں, تو آپ کی شخصیت جو ہے وہی واجب الاتباع ہے, اور اسی پر جو ہے وہ اتباع کی جائے. خواتین بھی کریں گی, جب مرد اقامت کر کے کریں گے تو خواتین بھی کریں گے. عبد الرحمن خان صاحب کا سوال ہے کہ واٹ از دابۃ الارض ان اسلام, اور از اٹ این اینیمل؟ یس, اٹ از اینیمل. یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جو کہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی.
تو اس میں آپ نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ زمین سے اللہ تعالیٰ ایک جانور نکالے گا. دابۃ الارض ہوتا ہے زمینی, اس کے دابت رینگنے والے اس کو بولتے ہیں, کیڑے کو, جانور کو, اور ارض زمین. تو وہ زمین کا جانور جو لوگ, اس پہ الفاظ صحیح مسلم میں کہ جو لوگوں کو ان کے کرتوت بتائے گا, صحیح اعمال بتائے گا. جو 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ وہ دابۃ الارض نکلے گا یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, مسیح دجال کے آنے سے بھی پہلے وہ دابۃ الارض آئے گا اور وہ لوگوں کو ان کے معاملات, ان کے اعمال بتائے گا. تو وہ ایک زمینی جانور ہے بھی بالکل. اب اس کو آپ وہ میرے خیال سے شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں, آج کل اس کو بہت ساری رنگ دے دیا گیا ہے نا کہ وہ انٹرنیٹ ہے یا وہ ہے, نہیں, وہ ایک باقاعدہ جانور ہے اور قیامت کی نشانیوں میں, قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ہے. اور بڑی جو 10 بڑی نشانی یعنی کہ جو بالکل قرب قیامت, جی نہیں, قرب قیامت ہے اس سے, یعنی کہ اس کے بعد چیزیں جی پوری ہوتی جائیں گی. تو اس میں ایک نشانی دابۃ الارض کی بھی ہے کہ جو وہ نکلے گا, اور کیسے نکلے گا بھائی, اب وہ کیا کرے گا, اس کے کیا معاملات ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے. اگر جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ پتہ چلے گا. پناہ میں رکھے. ایک اور سوال آن لائن آیا ہوا ہے اسامہ رشاد صاحب کا, جی, کیا سب کچھ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ اگر کوئی چیز قرآن و حدیث میں نہیں ملی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مثال دیں پہلے ہمیں, پھر لے لیں گے ہم. مثال تو ہم اس طرح لے سکتے ہیں نا, مثال دیں کہ بھائی یہ چیز قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے. دیگر مسالے کے انہوں نے جو فتوے دیے ہیں, خود ہی معاملات بنائے, خود اس کے فتوے خود ہی کیے نا. آپ دیکھیں نا, بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کیا کہاں پہ مسئلہ آ سکتا ہے, کسی جھگڑے کے فیصلے میں. صحیح, کیونکہ جھگڑے نئے رنگ پکڑتے ہیں. جھگڑے مطلب ریت و روایات, معاشرتی معاملات اور ماحول کے حساب سے نئے نئے قسم کے کیس بنتے. اس کے لیے تو حدیث سے اجازت دی نا آپ کو, قرآن و سنت نے اجازت دی آپ کو. صحیح بخاری میں اذا حکم الحاکم اب القاضی فاجتہد فاصاب فلہ اجران. اگر قاضی کو یہ اختیار دے دیا, قاضی کو اور حاکم وقت یعنی امیر وقت کو جو حاکم ہے, کہ اس کے سامنے کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے, کوئی ایسا معاملہ, ایسی نوعیت آ جاتی ہے, ایسا مقدمہ آ جاتا ہے کہ جو بالکل نئے قسم کا ہے, تو اس پہ وہ اجتہاد کرے, سوچے سمجھے, کچھ چیز نکالے, اور صحیح کرے گا تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے, اگر خطا کرے گا تو اس کے لیے 1 اجر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ جو میرے روز مرہ کے معاملات ہیں, جو میری نجی زندگی کے معاملات ہیں, جو میرے عقیدے کے معاملات ہیں, جو میری عبادت کے معاملات ہیں, جو میری آخرت کو سنوارنے کے معاملات ہیں, جو مجھے جواب دہی اللہ کے سامنے کرنی ہے, وہ معاملات ہیں, وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہیں. نئی جو چیزیں ہیں وہ آ سکتی ہیں. اچھا, اس پہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے, حاکم فیصلہ کر سکتا ہے, اس پہ خطا بھی ہو سکتی ہے, اس پہ صحیح بھی چیز کو بھی پہنچ سکتا ہے, تو اس میں اختیار دے دیا نا. کوئی ایسا معاملہ ہے جیسے آپ دیکھیں, ایک مثال تھوڑی سی اس کو فٹ کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا اپنے لوگوں سے پنو قریظہ پہ جا کے عصر کی نماز پڑھنا. جی 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 صحیح. وہ نکل پڑے وہاں سے, راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. ایک گروہ نے کہا بھائی قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ آیت کہتی ہے کہ وقت مقررہ نماز پڑھ. ایک گروہ نے کہا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بنو قریظہ پہ جا کے نماز پڑھنی ہے. اختلاف ہوا, مطلب سمجھ نہیں آیا کیا کریں. کچھ نے پڑھ لی, کچھ نے وہاں جا کے پڑھی, واپس آئے, بتایا آپ کو, آپ نے کیا فرمایا, دونوں صحیح کیا. صحیح, دونوں کے پاس ذریعے تھے دونوں. تو وہاں پہ آپ کو سوچنے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت ہے آپ کے, اللہ نے دی ہے, تدبر کی بھی دی ہے. لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں قرآن و حدیث موجود ہے, قرآن و حدیث موجود ہے, اور پھر آپ جو ہے وہ اپنی اجتہاد پیش کریں یا قیاس پیش کریں, تو اس کا اختیار. ہاں, جہاں پہ اگر نہیں ہے, جیسے بڑا مشہور ہمیں سنایا جاتا تھا, مناظرے ہوتے نا کہ بھائی وہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا قرآن و حدیث کو بتانے والا, ایک طرف بیٹھا ہوا تھا وہی فتوی بازی کرنے والا. تو اس نے کہا اچھا صاحب, ہو یہی والی بات, سب کچھ قرآن حدیث سے موجود ہے نا. مکھی چائے میں گر جائے تو کیا کرنا ہے, صحیح بخاری گری سے ڈبو کے نکالنا ہے. اس پہ ایک پہ پر میں شفا ہے, ایک میں اس نے کہا مچھر گر جائے تو کیا کرنا ہے. اب وہ کہنے سننے والوں کو تو واہ 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 جی بھائی ہے ہی نہیں مطلب. لیکن بات یہ کہ تو تیری مرضی بھائی, مچھر کو تم نے نکال کے باہر پھینکنا یا پینے نا, یہ تمہارے, ہم وہاں تک بتائیں گے نا جہاں تک وہ آپ کو. اب مچھر گر گیا, اب گیا اختیار آپ کا ہے. صحیح, مکھی گر جائے تب بھی اختیار آپ کے پاس ہے بھائی. لازم نہیں ہے کہ ڈبو کے واپس پی لینی ہے آپ نے. آپ قدر کرتے تو آپ پیئیں, نہیں کراہٹ ہوتی ہے تو آپ نہ پیئیں. اللہ کے نبی کے سامنے صحیح بخاری میں سانڈا آیا, آپ نے نہیں کھایا. خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہ حرام تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سے کراہت آتی ہے, ہماری زمین میں پایا نہیں جاتا ہے کہ تو میں اس کو نہیں کھانا پسند کرتا. تو انہوں نے اچھا انہوں نے پلیٹ کس کھائی اپنے پاس, وہ پورا چھٹ کر گیا خالد رضی اللہ عنہ. تو یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی چیز سے کراہت کر سکتے ہیں, کسی چیز کو ناپسند کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس اختیار ہے اس چیز کا. تو قرآن و سنت میں الحمدللہ ہر چیز موجود ہے. الحمدللہ.
کلثوم ریاض صاحبہ کا سوال ہے کہ واٹ اسلام سیز اباؤٹ فیمنزم، فیمنزم کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ خاتون ہے نا اس لیے یہ سوال کر رہی ہیں. فیمنزم اسلام نے تو شروع کیا ہے. آپ کو اگر فیمنزم کی تعریف یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، بالکل ایسے ہی. اگر یہی تعریف ہے تو یہ تو اسلام نے دیا ہے. اگر فیمنزم یہ کہتا ہے کہ برابری کے حقوق دی جائیں تو اس میں پھر مسئلہ آتا ہے. برابری جہاں پہ برابری ہے وہاں پر ہے. حقوق خواتین کو حقوق دیے ہی اسلام نے بھائی. صحیح. اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو ان کو تو کپڑے نہیں دیتے تھے یہ قریش جی. اور اس سے پیچھے روم آپ جب رومی جو وہ تھی نا آپ کی سلطنت، اس کو کیا کہتے ہیں، رومن امپائر. جو رومن امپائر تھی تو وہاں تو عورتوں ان کی تو وہ تھی جانوروں جیسے سلوک تھا بھائی. اور ہمیں تو حدیث سے ملتا ہے کہ صحیح بخاری میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوتے تھے بھائی. تو یہ تو قرآن اور اسلام نے، اللہ کے نبی صاحب نے بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جی بالکل. کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا نا، تبھی تو ماں کی عزت بڑھی نا آج اسلام میں. اسلام نے بتائی ورنہ کون پوچھتا تھا بھائی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو تو خیرکم من اہلی، صحیح بخاری میں تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے. تو بیوی کی قدرت، بیوی کی جو معاملات ہے وہ اللہ کے نبی صاحب نے بتایا نا. بالکل. بہن کا بیٹی کا بتایا کہ ورنہ تو وہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے بھائی. یہ تو جہالت میں تو یہ تو ہمارے اللہ کے نبی صاحب آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ رحمت ہے، جس سے 2 بیٹیاں پال کے ان کو اچھے طریقے سے پیارے اس کے لیے جنت ہے. اس کے لیے صحیح. پھر آپ آگے چلیں تو یہ جتنے بھی اللہ کے نبی صاحب نے کیا فرمایا خواتین کے لیے صحیح بخاری میں، یہ کانچ کے برتن ہیں. وہ دیکھی جاتے تیزی صحابی جو نا ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی خواتین، وہ سواری پہ تھے تو وہ تیزی چلا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا تھوڑا آہستہ چلاؤ، یہ جو نا کانچ کے برتن تمہارے ساتھ ہیں. اچھا. تو آپ دیکھیں فیمنزم اگر اس چیز کا نام ہے کہ ان کو حقوق دینے ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، تو یہ تو اسلام نے سکھایا. سب سے پہلے یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائی ہیں. مطلب ماں کی خدمت، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بیٹی رحمت، بہن کے ساتھ اچھا سلوک، یہ ساری چیزیں تو خالہ کو ماں کا درجہ دیا، ماں نہیں ہے تو خالہ ہے. یہ ساری چیزیں تو اسلام نے بتائی ہیں بھائی. آکے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو اگر یہ فیمنزم ہے تو اگر یہ کہ اگر مساوی کہتے ہیں، ہاں وہ برابری پہ آ جاتے ہیں، اور وہ پھر اللہ معاف کرے جس طرح کے پھر سلوگنز میرا جیسے میری مرضی والے، میری روٹی اور میرا یہ، تو یہ چیزیں تو اسلام نے کبھی سکھائی نہیں ہے. اسلام میں یہ چیز برابری کس، اچھا کیا سی برابری چاہیے بھائی؟ کیا برابری چاہیے اسلام میں؟ اگر دیکھیں عورت نوکری بھی کر سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا. بالکل. عورت اپنا کاروبار بھی کر سکتی ہے، کوئی اس میں مدائقہ نہیں ہے. عورت دینی کام بھی کر سکتی ہے. خواتین بڑھی ہوئی ہیں ہمارے پاس، فقیہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ جیسی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی، تو یہ بھی کر سکتی. اب کون سے حقوق ہے برابری؟ کون سے حقوق؟ شاید یہی کہ ان کی کوئی روک ٹوک نہ ہو جائے، جو ایک پابندی. دیکھیں روک ٹوک جہاں تک ہے، الرجال قوامون علی النساء، قرآن مجید کی آیت ہے، عورتیں، مرد عورتوں پر حکمران ہیں. تو اگر یہ حاکم اور محکوم والا مسئلہ ختم کر دیں تو دنیا میں تو صرف ظلم و ستم ہو. ایک آدمی بولے بھائی جیسے آج آپ کے پرائم منسٹر، میں مانتا ہی نہیں بھائی پرائم منسٹر برابری کا حقوق ہے، میں برابری پہ ہوں. وہ بولے ملز کے مالک کو بولے کہ بھائی مل کے تو مالک ہوگا اپنے گھر پہ، میں برابری پہ ہوں بھائی. ہمارے جو لیبر کے ساتھ جتنا آج ہم میرے ساتھ جتنی سیلری تمہیں ملتی اتنی ملے گی. تو بھائی ہر جگہ برابری کر ہی نہیں سکتے آپ. آپ جب دنیا کے اپنے اصولوں میں ہر جگہ برابری نہیں کر سکتے تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں بھی برابری کریں گے؟ تو جہاں تک حقوق ہے، میں آپ کو تو سب سے زیادہ اسلام نے حقوق دیے خواتین کو، یہ آپ ذہن نشین کر لیں. نکاح کا تصور اسلام نے دیا، ٹھیک ہے، یہ تو سب جگہ یہ ہے. خلا کا تصور اسلام نے دیا بھائی. آپ کو کسی خلا کا تصور، خلا کا اختیار ہے، عورت کو اختیار دے دیا. نہیں رہنا مرد کے ساتھ، نہیں سمجھ آتا چھوڑ دو، طلاق دے کے آپ علیحدہ ہو جاؤ. یہ اختیار کو دے، حقوق ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جو مرد کو حقوق حق ہے کہ وہ شادی کر لے، یہ عورت کو خلا کا اختیار دیا نہیں رہنا. اور یہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک ہی واقعہ ہوا ہے، جب ایک خاتون نے خلا دی، انہوں نے بولا کہ اللہ کے رسول بات یہ میرے میاں میں نہ کوئی دینی خرابی، نہ دنیاوی، نہ اخلاقی، نہ دی، مجھے پسند نہیں ہے، میں نے نہیں ہے نا. صحیح ہے، آپ نے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ان کا جو باغ ہے وہ دے دو گی، مہر کا دے دوں گی میں، اللہ کے رسول دے رہے خدا کوئی کسی آپ نے نہیں کی زبردستی کوئی زبردستی. ایک اور مجھے واقعہ یاد ہے، صحیح بخاری میں ایک خاتون تھی، بیوہ ہو گئی، 3 رشتے آئے ان کے پاس، 3 مردوں کے، مجھے صحیح سے نام یاد نہیں ہے. تو آپ نے تینوں کے جو نا وہ بتائیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، تو میرا سمجھو تو تم یہ اس سے کر لو، فلاں سے کر لو. تو اللہ صاحب حکم دے رہے، آپ نے نہیں حکم نہیں ہے.
مطلب اختیار ہے بھائی تمہاری, ہاں پسند. باپ کو حکم ہے کہ وہ بیٹی سے پوچھے گا جا کے اس کی رضامندی, جی رضامندی شامل ہے کہ نہیں ہے. اور آپ نے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے اور بچی شرماتی کہاں, وہ آپ نے اس کی خاموشی وہاں سمجھا جائے. تو اور کیا اور کون سے حقوق دیں آپ. اگر جس طرح میں نے آپ کو کہا آپ دنیا میں تمام چیزیں برابر نہیں کر سکتے, ایک مالک ایک نوکر کی, ایک خادم کی, ایک آقا کی, ایک جو ہے نا بڑے آدمی کی, جو مطلب ہمارے دنیا آپ دنیاوی اصولوں میں برابری نہیں کر سکتے تو آپ دوسری چیزوں میں کہتے ہیں. باقی چیزوں میں اسلام ہے. بس کچھ سوالات ہیں جو آن لائن تھے, ایسے تو چلتے رہیں گے جناب سوال. بس آج تو ہنا ہانی کا ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا قسطوں پر سامان لینا بھی سود میں شامل ہے؟ جی قسطوں پر سامان لینا بھی کیا سود میں دیکھیے اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ کرٹیکل اور ٹپیکل مسئلہ ہے. مسلم احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی. ایک چیز کی دو قیمتیں نہیں ہو سکتی. قسطوں میں تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ دو قیمتیں کی جاتی ہیں. نقد میں لوگے بھائی کب جو ہے وہ 100 روپے کا ہے, ادھار میں لوگے تو بھائی 200 روپے کا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو دو چیزیں جو ہوں گی تو بس وہ پھر سود کی طرف ہی چلی جاتی ہیں. اصل میں دوسری چیز پیسے پہ پیسہ کماتے ہیں نا, قسطوں میں وہ پیسے پہ پیسہ کماتے ہیں کہ. اور پھر قسطوں کا کانسیپٹ ہی ہے نا, میں نے آپ کو قسطوں کا کانسیپٹ جو نا آپ کو بہت غلط راہ پہ لے کے جاتا ہے. قسطوں کا جو انسٹالمنٹ کا کانسیپٹ, ایک غریب آدمی ایک آپ کے آئی پیڈ نہیں لے سکتا, وہ ایپل کا وہ لیپ ٹاپ نہیں لے سکتا, 4 لاکھ کا ہے بھائی, نہیں ہے تمہارے اختیار میں نہیں لو. اس کو قسطوں کا پکڑا دیا بھائی یہ لو تم لے سکتے ہو جاؤ. اب وہ اپنی زندگیاں کاٹ رہا ہے, وہ 20,000 روپے مہینے کے جمع کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. اسلام نے نہیں سکھایا بھائی ہے نقد لو جاؤ. گاڑی میں نہیں لے سکتا تو نہیں لے سکتا, میں بڑی گاڑی نہیں لے سکتا, آپ نے اس کو پکڑا دیا بھائی یہ لو بھائی قسطوں پہ آپ جا کے لے لو. اگر آپ نے یہ مہربانی کرنی ہے تو ادھار پہ تم دو نا, پھر اس کو 20 لاکھ کی گاڑی 20 لاکھ میں دے دو, 20 مہینے پیسے دینا, لاکھ لاکھ کر کے میں پوچھوں سارا قسطوں کا کاروبار آپ کا دھرم مرم ہو جائے گا. یہ آپ ان کو کیا لگتا ہے, یہ جتنے ہیں یہ سب آپ کے کوئی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہمدرد ہیں, کوئی خیر خواہ ہے, سب کاروبار کر رہے ہیں, سب پیسہ کما رہے ہیں, اور وہ پیسے سے پیسہ کما رہے ہیں نا. آپ کو سوچیں یہ چیز مجھے لاکھ روپے کی نقد میں مل رہی ہے, میں 1,70,000 کی لے رہا ہوں قسطوں میں. اچھا اس میں 1 مہینے میں قسط نہیں بنا تو پینلٹی الگ بھر رہا ہوں اپنی چیز کی. بالکل ایسے ہی. تو آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی طرح پھر ہاؤس رینٹ جو ہے, ہاؤس لون, کار لون, ان سب میں ربا. یہ آپ نے صرف نقشے تبدیلی الفاظ چینج کر دیے, وہ مشروب کا شراب کو مشروب کہہ کے بیچ رہے ہیں, تو آپ یہ تھوڑی ہوگا. لیکن اس میں لوگوں کو سہولت بھی تو دی جا رہی ہے. کس نے دی ہے؟ اسلام نے سہولت دی ہے, کر دیں آپ سہولت کا دے رہے ہو بھائی, پیسے کما رہے ہو, پیسے کما رہے ہو, کاروبار صحیح ہے. اسلام میں ایک امیر آدمی اگر کسی غریب آدمی کو سہولت دے رہا ہے, اس کی سہولت کاری کیا ہے؟ دے دے 10 لاکھ کی چیز کہ بھائی دے دینا مجھے قرضے اصل ہے, جاؤ دے دینا, 5 سال بعد پیسے وہ مر جائے گا, وہ یہ کرنے میں اسے سارے کاروبار ہی بند ہو جائے گا. بہرحال اسامہ ارشاد صاحب کا ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفیان صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر کسی کے جنازے میں 40 مسلم شریک ہوں اور مغفرت کی دعا کریں تو کیا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, بھلے اس کے اعمال کیسے بھی ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں, کیا اگر کوئی خاص یاد کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں داخل ہوگا؟ جی یہ تو دوسرا تو بالکل حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی, جس نے 99 نام یاد کر لیا اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 تو اس کے لیے جنت ہے. دوسری بات 40 چھوڑیں 2 کا ہے. اچھا صحیح مسلم میں نا, اللہ کے رسول کے سامنے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, کسی نے اس کی تعریف کی, انہوں نے کہا وجبت. پھر دوسرا گزرا, اس کی تعریف کی, انہوں نے کہا وجبت. تیسرا گزرا, اس کی برائی کی, آپ نے کہا وجبت. پوچھا ہے امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بے کام میں نے اللہ کے نیم سے کرتے دیکھا. اچھا وہ آپ دیکھ کس قدر وہ لوگ اتباع کرتے تھے, جیسے اللہ کے نیم سے ہم نے کیا نا ویسے ہی بالکل وہی کام, کہ آپ کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, آپ نے کہا وجبت, یعنی واجب ہو گئی, واجب ہو گئی. ہاں پھر گزرا, کہا وجبت. کسی نے برائی کی, کہا وجبت. کہا اللہ کے نبی سے کیا بات ہے, سمجھ نہیں آئی, وجبت کیا ہے, یہ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کسی شخص پر 3 مسلم گواہی دے دیں, یعنی اس کی اچھائی کی, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اللہ کے 2, ہاں 2 بھی, پہلے 4 کا, پھر 3 کا, پھر 2 کا, 1 کا کہہ رہے میں نے پوچھا نہیں. تو 2 آدمی اگر کسی مسلم کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی رہا, کہ واجب ہو گئی. ایسے ہی 2 آدمی کسی مسلم کے کسی شخص کے بارے میں برائی کی کہہ رہے ہیں تو واجب. اب آپ کہیں گے یار ایک آدمی مرتا ہے 10 اس کی تعریف کرتے, 10 کی برائیاں کرتے ہیں, یہ فیصلہ اللہ کا, اللہ رب العالمین, یہ فیصلہ اب پھر اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ برائی کرنے والے صحیح برائی کر رہے ہیں
یا کسی بغض میں یا نفرت میں کر رہے ہیں. اچھائی کرنے والے اچھائی میں کر رہے ہیں یا وہ اسے خود پسند اس کی پسند کی شخصیت کے اس میں کر رہے ہیں. اب یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو, کیونکہ وہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. تو وہ جو کہنا 40 مسلم اگر نماز پڑھ دیں گے تو جنت واجب ہو گئی, تو وہ 40 بندہ بھی دیکھا جائے گا نا. بندہ جو مرا ہے کوئی فاسق تو نہیں مرا ہے, کوئی فاجر تو نہیں مرا ہے, کوئی منافق تو نہیں مرا ہے, کوئی مطلب کسی ایسے اس پہ, یہ تو اللہ بہتے ہیں. کسی کی جنت جہنم کے فیصلے ویسے بھی نہیں کرنے چاہیے آپ کو. اچھی کی امید رکھیں, دعائیں مغفرت کریں بس. اچھا محترم, وقت تقریباً آج 1 گھنٹے کا سیشن ہو گیا ہے جی, اور 4 سوالات ابھی بھی ہمارے پاس باقی ہیں. بعد میں رکھیں جی, انشاءاللہ ان 4 سوالات کو ہم آگے نیکسٹ سیشن میں لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگوں سے ایک مرتبہ پھر میں درخواست کروں گا کہ اپنے سوالات کو آڈیوز کے بجائے تحریری صورت میں بھیجیں, نام کے ساتھ بھیجیں, اپنے نام کے ساتھ, تاکہ ہم یہاں پر اس کو باقاعدہ